औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला आपको उनसे निजात दिलाए, आपके मसलों को हल करे और आप जिन जिन मकासद के लिए वज़ाइफ कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उनमें कामयाबियां और कामरानियां अता करे। और जो लोग नौकरी की वजह से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन नौकरियों से नवाजे। जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो अल्लाह ताला उन पर रिज़्क़ की बारिश कर दे। जो लोग बीमार हैं तो अल्लाह ताला उनको शिफा अता करे और गर्ज जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन्हें दूर करे और आपकी जो दुआएं हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे, आमीन। व्यूअर्स मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स मेरे चैनल को पहली बार देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं लाइक कीजिए और कमेंट्स करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। शुक्रिया। और एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मेरे चैनल का जो यानी कि वीडियोस जो आप लोग देखते हैं अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप शेयर भी करें उन लोगों के साथ जिन लोगों को आप समझते हैं कि इन वजीफों की जरूरत है, तो उन लोगों के साथ मेरी वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। उन लोगों के साथ मेरी वीडियोस का लिंक जरूर शेयर करें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए कोई वजीफा नहीं बना कर लाई, बल्कि आज मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाने जा रही हूँ और ये वाकया बिल्कुल सच्चा है क्योंकि ये एक मैंने हदीस की किताब से लिया है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब है जो उन्होंने देखा और वो ख्वाब मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। ऐसा है कि बहुत से लोगों ने ये ख्वाब सुन भी रखा होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि ये हदीस की एक किताब में मौजूद है तो मैंने भी वहां से लिया है और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इससे लाइल्म होंगे। और ये ऐसा एक ख्वाब है कि हमें ये ख्वाब पढ़ के इबरत हासिल करनी चाहिए, अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और नमाज की पाबंदी कर लेनी चाहिए ताकि अपनी जिंदगी में ही अगर हम तौबा इस्तगफार कर लें तो हमारे साथ ऐसा ना हो जैसा इस ख्वाब में बयान किया जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने सहाबा से पूछा करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है? जो कोई ख्वाब बयान करता तो आप उसकी ताबीर इरशाद फरमाते। एक सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को मैंने ख्वाब देखा है कि दो फरिश्ते मेरे पास आए और मुझे उठाकर कहा हमारे साथ चलिए। मैं उनके साथ चल दिया। एक शख्स पर हमारा गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा उसके पास पत्थर उठाए हुए खड़ा है। वो लेटे हुए शख्स के सर पर जोर से पत्थर मारता है जिसकी वजह से उसका सर कुचल जाता है और पत्थर लुढ़क कर दूसरी तरफ चला जाता है। ये जाकर पत्थर उठाकर लाता है। इसके वापस आने से पहले उसका सर बिल्कुल सही जैसे पहले था वैसा ही हो जाता है। फिर ये इसी तरह पत्थर मारता है और वही कुछ होता है जो पहले हुआ था। मैंने उन दोनों से ताजुब से कहा सुभान अल्लाह, ये दोनों शख्स कौन हैं और ये क्या मामला हो रहा है? उन्होंने कहा चलिए आगे चलिए। हम आगे चले। हमारा गुजर एक शख्स पर हुआ जो चित लेटा हुआ है और एक शख्स उसके पास जंबूर लोहे की कीलें निकालने वाला आला लिए खड़ा है जो लेटे हुए शख्स के चेहरे के एक जानिब आकर उसका जबड़ा, नथना और आंख गुद्दी तक चीरता चला जाता है। फिर दूसरी जानिब भी उसी तरह करता है। अभी ये दूसरी जानिब से फारिग नहीं होता
کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے، جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو وہ چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا، اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے، اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے، اتنے زیادہ بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا۔ ہمارے لیے وہ دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا، اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو میں اس کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے، اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس سے آپ گزرے اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا۔ یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد اور عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا، زناکار مرد اور عورتیں ہیں۔
چوتھے وہ شخص جن کے پاس سے آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہیں۔ پانچواں وہ بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا وہ اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور وہ بچے جو ان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن ہی میں فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کیے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور آپ لوگ اگر اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کو شیئر کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ تو آپ لوگ ضرور اس کا لنک جو ہے، اس ویڈیو کا لنک دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس حدیث کو سن سکیں۔ اور ویورز، مجھے آپ اجازت دیجئے، میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔